حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جس کے 4 چہرے ہیں۔ ہر چہرہ کے درمیان 1000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور وہ اپنے ایک چہرہ کے ساتھ قیامت تک سجدہ ریز رہے گا۔ اور وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور تیرا جمال کتنا عظیم ہے۔ اور وہ دوسرے چہرہ کی آنکھ کے ساتھ جہنم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بدبخت اس میں داخل ہوگا اس کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ اپنے تیسرے چہرے کی آنکھ کے ساتھ جنت کو دیکھ کر عرض کرتا ہے کہ جو خوش بخت اس میں داخل ہوگا اس کے لیے مبارک ہی مبارک ہے۔ اور وہ اپنے چوتھے چہرہ کی آنکھ کے ساتھ رحمان و رحیم خدا کے عرش کو دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے خدایا تو رحمت فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے روزے رکھنے والوں کو عذاب جہنم سے بچا لے اور اس کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ تو گویا روزہ رکھنے والے مومن کے لیے معصوم فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو یقیناً مقبول ہوں گی۔ اے روزہ دار تو کتنا بلند اقبال ہے، تیری قسمت پر جتنا بھی رشک کیا جائے کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ وہ امت محمدیہ کی نیکیاں لکھیں اور ان کے گناہ نہ لکھیں، اور ان کے سابقہ گناہوں پر قلم عفو پھیر دی جاتی ہے۔ روزہ اگرچہ سراپا بخشش ہی بخشش اور برکت ہی برکت ہے، لیکن روزہ رکھنے والوں کے اعتبار سے اس کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ، نمبر 3 اقصى الخواص کا روزہ۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھتا ہے اور کھانے پینے سے مخصوص اوقات میں اجتناب کرتا رہتا ہے اور ہر اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جو مفطرات ہیں۔ نمبر 2 یہ عوام کا روزہ ہے۔ روزے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ روزے دار اپنے تمام اعضاء کو ناجائز فعل کرنے سے بچائے رکھتا ہے اور وہ صرف کھانے اور پینے ہی سے باز نہیں رہتا بلکہ ہر اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ خواص کا روزہ ہے اور اس روزے کے لیے چند شرائط ہیں جن کی پابندی سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 غیر شرعی اشیاء کو دیکھنے سے نگاہوں کو جھکائے رکھنا۔ نمبر 2 زبان کو جھوٹ بولنے، چغل خوری اور غیبت کرنے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے سے روکے رکھنا اور ممنوع اشیاء کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بچتا وغیرہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذکورہ بالا اشیاء روزہ کے اجر کو باطل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت مشکوک اشیاء سے پرہیز کرنا بھی روزے کی لوازمات میں سے ہے، کیونکہ اس روزے کا کوئی مقصد نہیں جو حلال اشیاء سے رکھا جائے اور حرام اشیاء کے ساتھ افطار کیا جائے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک خوبصورت اور مضبوط محل تیار کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گرا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ افطاری کے وقت پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا تقویٰ کے بھی منافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد کا بھی مصداق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسندیدہ نہیں جس کو ہلاک کھانے کے ساتھ بھر دیا جائے۔ نمبر 3 روزے کا تیسرا درجہ اقصى الخواص کا ہے، اور یہ وہ ہے کہ روزہ دار اپنے دل کو تمام ناپسندیدہ افکار، گھٹیا خیالات اور ما سوائے اللہ ہر چیز سے پاک رکھے۔ ایسے روزے دار کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی فاسد خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ درجہ صرف انبیاء کرام اور صدیقین کو ہی حاصل ہوتا ہے، اور اس درجہ پر وہی فیض یاب ہو سکتا ہے جو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہو جائے۔